میں خود دعوت دے رہا ہوں سید احمد شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور وہ بھی آپ کو کوئی نصیحت، کوئی موٹیویشنل بات کریں اور ساتھ میں دعا بھی فرما دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین وعلی صحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم جناب پروفیسر عبدالحکیم بخاری صاحب، جناب متین محمد بخاری صاحب، بہت ہی محترم معزز مہمانان گرامی اور عزیز بچوں، السلام علیکم۔ یہ تقریب بہت خوبصورت تھی، اس سے ہم نے انجوائے بھی کیا اور بچوں کی ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھا کہ نہ صرف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بلکہ ان کی سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، ان کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، ان کی ایستھیٹک ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ تمام امور میں ڈیولپمنٹ کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس کے بانی کو، ان کے ولی عہد کو لمبی عمر عطا فرمائے، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے۔ عزیز بچوں، یہ زندگی ایک سفر ہے۔ اس سفر میں جو لوگ اہل علم ہوتے ہیں وہ روشنی مہیا کرتے ہیں اور ساری زندگی مہیا کرتے ہیں۔ کسی منزل پہ ٹھہرنا ہے، کسی منزل پہ ٹھہرنا ہے، نہ گھر رہنا ہے۔ کسی منزل پہ ٹھہرنا ہے، نہ گھر رہنا ہے۔ ہمیں سورج، ہمیں مصروف سفر رہنا ہے۔ تو زندگی کے آخری سانس تک آدمی جو ہے وہ کوشش، ہمت اور محنت کرتا رہے، یہی اس کی زندگی ہے۔ اگر آرام و سکون طلب بن جائے تو وہ زندگی کے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، وہ موت کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور اس زندگی میں ہم نے علم جو ہے اس کے حصول کے لیے آپ لوگ آئے ہیں۔ یہ علم انسانی دماغ کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے، یہ خرد کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے، یہ عقل کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم ہے غلام اس کے جلال ازلی کا، عالم ہے غلام اس کے جلال ازلی کا، ایک دل ہے جو ہر لحظہ الجھتا ہے خرد سے۔ تو پوری کائنات کی فتوحات یہ اسی عقل کی وجہ سے ہیں۔ یہاں ایک اور غور طلب بات ہے، اس عقل کی تکمیل ایمان سے ہوتی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ایمان کو دل میں جگہ نہ ملے اور ذہن میں جگہ نہ ملے، انسان کے عقل کو کاملیت ملتی ہی نہیں ہے۔ یہاں وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو ابو جہل کو ابو الحکم سمجھتے تھے، ان کی محفل میں جا کر بیٹھتے تھے۔ جب ایمان لے آئے تو اسے ابو جہل سمجھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھتے تھے۔ تو یہ ایمان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ کم از کم دن رات میں 5-10 منٹ ضرور ایسے نکالیں۔ میں بلکہ پروفیسر صاحبان سے بھی، اساتذہ کرام سے بھی عرض کروں گا اور سٹوڈنٹ سے بھی، کم از کم 5-10 منٹ ایسی تنہائی میں بیٹھیں جہاں صرف اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اپنے اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام میں وہ ٹائم صرف کریں، اپنے تمام خیالات کو نکال دیں، یہاں سے ان کے خیالوں کو نئے اجالے ملیں گے، روشنی ملے گی۔ دوسری بات اہم، علم جو ہے وہ صرف چیزوں کے رٹے لگانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس ہر لمحہ بدلتی، ترقی کرتی اور اڑتی ہوئی دنیا میں اس دنیا کے ساتھ چلنے کے ہنر کا نام علم ہے۔ اگر آپ نے چلنا نہیں سیکھا یا نہیں سکھایا تو آپ علم کی ترویج نہیں کر رہے، آپ صرف رٹا لگوا رہے ہیں، اور آپ رٹا لگا رہے ہیں تو آپ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ چلنا سیکھیں، بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ قدم ملانا سیکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کبھی بھی محنت کو نہ چھوڑیں، دن رات ہر لمحے کا اپنے کا حساب رکھیں۔ تیسری بات، اپنے اخلاق کو امپروو کریں، اپنی شخصیت کو اخلاق کے آئینے میں دیکھیں۔ اس دور میں جو دیکھتا اور سنتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیسے کتنا کماتے ہیں، گھر کتنا ہے، گاڑی کیسی ہے، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، یہ ضروری چیزیں ہیں، ان کی ضرورت ہے انسان کو، لیکن انسان جس چیز سے تعمیر ہوتا ہے وہ اس کا اخلاق ہے، وہ اس کا کردار ہے، وہ اس کی ذہنی پرواز ہے، یا جب وہ گرتا ہے تو اس کی ذہنی پستی ہے، اس کی ایمانی پستی ہے اور اس کے کردار کی پستی ہے۔ وہ تمام دولت اور جائیداد پھر لوگ گنا گنا کے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے، یعنی ہم بڑے آدمی ہیں۔ آپ کو نہ بتانا پڑے بلکہ آپ کے کردار سے روشنی ہو اور اس روشنی کو دیکھ کر آپ کو لوگ پہچانیں۔ اور جب آپ گفتگو کریں نوجوان بچوں سے، خصوصاً میں توجہ مانگ رہا ہوں، میرے بیٹو آپ ہمارا مستقبل ہیں، جہاں میں کھڑا ہوں، جہاں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اپنے اخلاق کو بہت بہتر بنائیں، آپ کی گفتگو سے خوشبو آئے اور اس خوشبو سے لوگوں کے دل مہکیں، دماغ مہکیں۔ یہ چند لمحوں کے لیے نہ ہو، صرف سٹیج کے لیے نہ ہو، صرف دوستوں کے لیے نہ ہو، یہ آپ کی ذات کا حصہ ہو۔ جب بھی آپ کا کسی سے انٹریکشن ہو تو اس کو آپ کے اخلاق کی خوشبو آئے، اس کے آپ کے الفاظ سے خوشبو آئے، اور وہ آپ کے ساتھ کی اور آپ کی کمپنی کی تمنا کرے۔ تو آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ صاحب علم ہیں، آپ زندگی کو جی رہے ہیں، ورنہ ہم زندہ رہ کر ایک موت کا قصیدہ پڑھتے اور سناتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان، عافیت اور بلند کردار والی زندگی عطا فرمائے۔ والسلام۔ دعا کر لیتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ پاک عبدالحکیم صاحب، مدین محمد صاحب اور اس اکیڈمی میں کام کرنے والے تمام اساتذہ کرام کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ پاک ان کے گھرانوں کو خوشحال اور شاداب فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب پہ رحمت فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کو شاداب فرما، ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس ملک پہ رحمت فرما۔ اے اللہ پاک اس ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو تیری رحمت کا سہارا ہے، تیرے کرم کا سہارا ہے، تیرے فضل کا سہارا ہے۔ اپنے فضل و کرم سے اس کے حکمرانوں کو، ملک و قوم کی خیر خواہی پہ آمادہ فرما، اس قوم کی بہتری پہ آمادہ فرما۔ اے اللہ پاک اس قوم کی بھلائی کے لیے آمادہ فرما۔ اے اللہ پاک دنیا کے مظلوم مسلمانوں پہ رحمت فرما، مظلوم انسانوں پہ رحمت فرما۔ اے اللہ پاک خصوصاً اہل فلسطین پہ رحمت فرما۔ اے اللہ پاک ان کے دشمنوں کو برباد فرما۔ اے اللہ پاک ہم تو دعا مانگنے کے قابل نہیں ہیں کہ ہم اربوں مسلمان
ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، ہم معذوروں کی طرح کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہماری کمزوریوں پہ نظر نہ فرما، اپنے کرم پہ نظر فرما، ان کی مدد فرما، کرم فرما، احسان فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم یا غنی و یا حمید، یا مبدی و یا معید، یا ودود و یا ذو العرش المجید، یا فعال لما یرید، اکفنا بحلالک عن حرامک، واغننا بفضلک عمن سواک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔